کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے 12 کا دوسرا چیپٹر جو خواجہ حسن نظامی کا ہے، جو انہوں نے مضمون لکھا ہے مٹی کا تیل، اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مضمون کی تعریف ہم جان لیتے ہیں۔ مضمون کی تعریف دیکھیں۔ کسی خاص موضوع پر جو تحریری شکل میں لکھی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ کسی خاص موضوع پر جو تحریر لکھی جائے، تحریری شکل میں لکھی جائے، اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ یہ مضمون کی تعریف ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہر زبان کے اندر لفظ تو الگ ہے لیکن سب کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے۔ اس کے بعد مضمون کی متعدد اقسام ہیں۔ مضمون کی متعدد قسمیں ہیں، متعدد اقسام ہیں، چند قسم ہیں، جیسے تنقیدی مضمون، علمی مضمون، ظریفانہ مضمون اور انشائیہ۔ اب ہر ایک کی تعریف سمجھ لیں۔ جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی اسے کیا کہا جائے گا؟ تنقیدی مضمون کہا جائے گا۔ جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطۂ نظر علمی ہو اور تحریر کا انداز بھی عالمانہ شان کا حامل ہو اسے علمی مضمون کہا جائے گا۔ جس مضمون میں لکھنے والا ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے ظریفانہ مضمون کہا جائے گا، اور جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو اور بیان کی شگفتگی بھی قائم رہے اسے کیا کہا جائے گا؟ انشائیہ کہا جائے گا۔ ہر ایک کی تعریف آپ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی، انہوں نے جو مضمون لکھا ہے وہ مٹی کا تیل ہے۔ مضمون دیکھیے، سب سے پہلے ان کی پیدائش کہاں ہوئی وہ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات جان لے کہ خواجہ حسن نظامی سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 1858 عیسوی میں، دسمبر 1858 عیسوی میں اندرون کوٹ بستی حضرت نظام الدین میں۔ یہ حضرت نظام الدین کہاں ہے؟ یہ دہلی کے اندر ہے۔ یہ ان کا آبائی مکان ہے، یعنی دادا کا مکان ہے۔ آگے دیکھیے، والدین نے ان کا نام قاسم رکھا، لیکن ماموں خواجہ حسن نظامی کو علی حسن کہہ کر بلاتے تھے۔ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال یہ وہ ہیں جنہوں نے شعر و شاعری کی دنیا میں اپنے نام کو روشن کیا، اور اسی نام سے یہ مشہور بھی ہوئے۔ خواجہ حسن نظامی سے
جو علامہ اقبال نے لکھنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں خواجہ صاحب کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا۔ والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا، اور والدہ یعنی ماں کا نام سیدہ چہیتی بیگم، یہ ان کی ماں کا نام۔ خواجہ حسن ابھی کم سن تھے، کم عمر تھے، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ والدین کے اندر ماں اور باپ دونوں آ جاتے ہیں۔ کم سن تھے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد ان کی جو کفالت کی ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ، اس نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، اور ان کو پڑھانے لکھانے کا جو معاملہ رہا ہوگا انہوں نے کیا۔ اس کے بعد دیکھیے خواجہ حسن نظامی نے مختلف اساتذہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، یعنی استاد قرآن و حدیث کے پڑھنے میں مختلف تھے، پڑھانے کے اندر مختلف تھے۔ 18 برس کی عمر میں اپنے چچا کی لڑکی سیدہ حبیب بانو سے نکاح ہوا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں اپنے چچا کی بیٹی سیدہ حبیب بانو سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پہلی بیوی کے وصال کے بعد سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے نکاح ہوا۔ جب پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے ان کا کیا ہوا؟ نکاح ہوا، شادی ہوا۔ بانو سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی بڑی پریشانیوں میں بسر ہوئی۔ انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد خواجہ حسن نظامی نے ڈالی۔ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر جو درگاہوں اور خانقاہوں تھے اس کی اصلاح کا بیڑا ان لوگوں نے اٹھایا کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ انہوں نے مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی بھی یاترا کی، اور ہندو سادھوؤں سے بھی فلسفے ویدانت سیکھا، یعنی وید وغیرہ سیکھا۔ خواجہ حسن نظامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی، 200 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور ہر جگہ زبان جو تھا ان کا نہایت سادہ تھا، ایسا زبان جس کو ہر کوئی سمجھ سکے۔ صحافی کی حیثیت سے انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ صحافی جس کو آج رپورٹر کہا جاتا ہے، اس کی دنیا میں یہ کافی مقبول و مشہور ہوئے، اور روز نامچی قلمی چہرے تو ان کی ایک طرح سے ایجاد ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے، ان کی طرف سے نکالی گئی ہے۔ روز نامچی اور قلمی چہرہ ان کی ایجاد ہے۔ آگے دیکھیے 1857 عیسوی کے متعلق ان کے کتابیں پڑھیے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ 1857 کے اندر انگریزوں سے مقابلہ کیا گیا تھا، اور اس کے متعلق خواجہ حسن نظامی نے کتاب لکھی ہے۔ ایسی کتاب کے آدمی جب پڑھے تو دل تڑپ اٹھے۔ انہوں نے شری کرشن پر بھی ضخیم کتاب یعنی موٹی کتاب لکھی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظام بنصری کے نام سے کیا کی ترتیب دی، سوانح نظام الدین علیہ کی نظام بنصری کے نام سے ترتیب دی۔ سے 12 دل ان کی انشاء پردازی کا نمونہ ہے، انشاء پردازی کا نمونہ ہے۔ اور ان کا انتقال کب ہوا اسے بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 31 جولائی 1955 عیسوی، 31 جولائی 1955 عیسوی۔ اور یہ انتقال کے بعد کہاں دفنائے گئے وہ بھی دیکھیے۔ انہوں نے اپنے قبر بستی نظام الدین اولیاء میں
دفنائے گئے، انہوں نے اپنی قبر بستی نظام الدین اولیاء میں دفنائے گئے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر کوئی مرنے کے بعد جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے لیے قبر کھدواتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مرنے سے 50 سال قبل ہی اپنے قبر کو تیار کروا لیا۔ انہوں نے اپنے قبر بستی نظام الدین میں 50 سال قبل اپنے قبر تیار کرا لی اور اسی میں دفن بھی ہوئے۔ ان کی نیت درست تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کو کیا کیا، پہنچا ڈالا۔ یہ تو آپ کو خواجہ حسن نظامی کے متعلق کچھ باتیں تھی، وہ آپ نے بغور سماعت کیا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں جو خواجہ حسن نظامی نے مضمون لکھا مٹی کا تیل، لیکن اس سے پہلے اس کے اندر جو مختصر ترین سوالات ہے اور مختصر سوالات اور تفصیل سوالات ہے اس سب کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اندر دیکھیے، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب دینا ہے خاک کو، مٹی کو، خاک مٹی۔ اس کے بعد دیکھیے مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے؟ جواب دینا ہے مٹی کے ساتھ دنیا یہ سلوک کرتی ہے کہ اس پر پاؤں سے روندتی ہے۔ سوال چمبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ جواب دینا کیونکہ اس کے دم سے دنیا میں روشنی ہے، اجالا ہے۔ سوال لکھیں، مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک بھر چڑھاتے ہیں؟ جواب دینا ہے اس کے بدبو کی وجہ سے۔ سوال ہے مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ جواب دینا ہے ضرورت اور افادیت کی وجہ سے، یعنی فائدے کی وجہ سے۔ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ جواب دینا اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے۔ اس کے بعد مختصر گفتگو ہے جس کو مختصر سوالات بھی کہا جا سکتا ہے۔ مٹی کی بیچارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ جواب دینا مٹی کی بیچارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 بنیادی عناصر پیدا کیے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ ان چاروں میں جو سب سے زیادہ حقیر ہے، سب سے زیادہ کمتر ہے، وہ کیا ہے؟ مٹی ہے، اس لیے کہ وہ تمام انسانوں کے پاؤں سے روندی جاتی ہے اور پانی کی موت کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جاتی ہے اور آگ کی گرمی کے ساتھ کیا کہ جل جاتی ہے، مگر یہ مٹی اف تک نہیں کرتی، کچھ بولتی نہیں۔ اس کی اس بیچارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ بہت آسان جواب۔ اس کے بعد دیکھیے مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ جواب دینا ہے مٹی کے تہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے خزانے چھپا رکھے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں۔ اگر انسان اس خزانوں کو کام میں لائے اور اس کے ذریعے بیچنے کا کام شروع کرے تو انسان ایک مہذب، ایک مالدار انسان بن سکتا ہے۔ طرح طرح کے معدنیات یہ آپ کو مٹی کے اندر ملتے ہیں، جیسے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، موتی، یہ تمام کے تمام آپ کو مٹی کے اندر ملتے ہیں۔ اگر یہ معدنیات نہ ہوتے تو انسان جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا۔ اور مٹی کے بعض ٹکڑوں کے تہ میں، مٹی کے بعض ٹکڑوں کے اندر ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جسے لوگ مٹی کے نام سے یاد کرتے، جسے لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ یہ دوسرے چیزوں کے بالمقابل زیادہ نفع بخش ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مٹی کا تیل انسان کا شریک غم ہے، کیسے؟ جواب دینا ہے مٹی کا تیل انسان کا شریک غم اس طریقے سے ہے کہ وہ انسان کے ہر طبقہ کی مدد کرتا ہے، خواہ وہ طبقہ غریب ہو یا امیر، کالا ہو یا گورا۔
جس طبقہ کا آدمی ہو ہر ایک کو اپنے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے. غریب طالب علم کو، غریب طلباء کو اپنے روشنی کے ذریعے سبق یاد کراتا ہے. بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچانے کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے، اور چور کو چوری کرنے کے لیے روشنی کا بھی انتظام کرتا ہے، اور چور پکڑنے کے لیے پولیس کو بھی روشنی کا انتظام کراتا ہے. اور جب کوئی عاشق کا کوئی غم خار نہیں رہتا، مٹی کا تیل اپنے وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم ہو جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں راک فیلر کون تھا، وہ دولت مند کیسے بنا؟ جواب دینا، راک فیلر ایک امریکہ کا تاجر تھا، اور انہوں نے مٹی کے تیل کا تجارت کرنا شروع کیا. انہوں نے ابتدا کے اندر، شروعات کے اندر بہت کم پیسے مٹی کے تیل بیچنے میں لگائے، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انہیں کافی مال مٹی کے تیل کے بیچنے کے ذریعے حاصل ہوا، اور دنیا کے مشہور مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا. اب اس کے بعد طویل سوالات دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ میاں نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے بتائیے. جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اس کی نظام کو بخوبی چلانے کے لیے چند مضبوط چیزیں فراہم کی، اور ان بنیادوں کے تحت بہت سی چیزوں کو بھی پیدا کیا، جیسے مٹی، آگ، ہوا، پانی. ان سب میں ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو مٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام انسانوں کے پاؤں سے روندھی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہوا کے بہاؤ کے ساتھ اڑ جاتی ہے، اور آگ کے گرمی کے ساتھ وہ جل جاتی ہے، اور پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے. مگر معاملہ ایسا ہے کہ یہ اٹھ تک نہیں کرتی، کچھ نہیں بولتی. اور اس بے حقیقت مٹی کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خزانے چھپا رکھے ہیں، جو انسان کو مل جائے وہ مالدار کا باپ ہو جائے. مٹی کے تہ کے نیچے بہت سے دفینوں کے ساتھ ایک قسم کا چکنا بدبودار مٹی کا تیل ہے. اگر موازنہ کیا جائے، اگر دیکھا جائے تو مٹی موتیا کا تیل اور چمبیلی کا تیل اپنے خوشبو کی وجہ سے اس بدبودار تیل سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے، مگر جب ضرورت کی باری آتی ہے، فائدہ پہنچانے کی باری آتی ہے، تو مٹی سے بڑھ کر، مٹی کے تیل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اس کا جواب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دم سے آج پورا دنیا اجالا ہے. سوال نمبر 2 دیکھیے، بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت کس طرح باقی ہے؟ اس کا بھی جواب بہت آسان ہے، آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. بجلی کی روشنی سائنس کی اہم ترین ایجاد میں سے ایک ایجاد ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ تمام گاؤں میں بجلی ابھی تک پہنچی نہیں ہے. اگر کسی گاؤں میں پہنچی ہے تو وہاں ہر وقت بجلی بھی نہیں رہتی ہے، اور ایسی حالت میں دیہاتی جو لوگ ہیں، دیہات کے جو لوگ ہیں، ان کو بہت دشواریاں پیدا ہوتی ہیں ہر وقت بجلی کے نہ رہنے کی وجہ سے. اور ان میں جو دولت مند لوگ ہیں دیہات کے اندر، وہ تو اپنے پیسے کے ذریعے گیس بھراتے ہیں اور اس کے ذریعے روشنی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں تو وہ گیس خرید کر استعمال کرے، تو ان کے لیے یہی مٹی کا تیل اہمیت کا حامل ہے. ایسی صورتحال میں بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کی تیل کی اہمیت باقی ہے، خصوصاً ملک ہندوستان کے اندر جہاں ایک کثیر آبادی ہے، لمبی چوڑی آبادی ہے، لیکن صحیح طریقے سے بجلی نہ آنے کی وجہ سے انسان اب بھی جو غریب ہیں وہ مٹی کے تیل کا استعمال کرتے ہیں. اس لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ باقی ہے.
اس کے بعد دیکھیے دنیا کے 4 عناصر میں مٹی کا مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام حیات کو چلانے کے لیے 4 عناصر پیدا کیے: مٹی، ہوا، آگ، پانی۔ یہ چاروں عناصر حیات انسانی کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے مفید ہے، لیکن اپنے چند مخصوص امتیازی اوصاف کی وجہ سے مٹی کا مرتبہ ان چاروں عناصروں میں سے سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بلند ہے۔ اس لیے کہ ہوا، آگ، پانی بے شک انسانی حیات کے لیے مفید ہے، لیکن یہ مٹی کا تیل بھی کوئی کم نفع بخش نہیں ہے۔ مٹی کے تیل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کہا کہ چاروں عناصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا میں سب سے زیادہ بے حقیقت اور کمتر ہے تو وہ مٹی ہے، مٹی کا تیل مٹی ہے جس کو انسان اپنے پاؤں سے رونجتا ہے، یہاں تک کہ جب پانی آتی ہے تو اپنے موج کے ذریعے مٹی کو بہا لے جاتی ہے، ہوا آتی ہے تو اپنے ہوا کے جھونکے سے مٹی کو اڑا لے جاتی ہے، اور جب آگ جلتی ہے تو اپنے تمازت کی وجہ سے، اپنی گرمی کی وجہ سے مٹی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ لیکن معاملہ اس کا ایسا ہے، یہ کچھ نہیں کرتی، اور ایک بات یہ بیان کرتی ہے کہ اگر خود مٹی ہی سے اگر یہ سوال کیا جائے تو وہ اس خدا کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری شان بہت نرالی ہے، بہت اچھی ہے۔ خدا نے ہر چیز کا خمیر یعنی ہر چیز کو جو بنایا ہے اس کو مٹی ہی سے بنایا ہے، اور خاص طور سے انسان جو اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوقوں میں، اس کو جو بنایا ہے اسی مٹی سے بنایا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہی اسی مٹی میں آئے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مٹی کی اہمیت تمام چیزوں سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مٹی کا تیل کی روشنی میں پیر، جوان، پارسا، عبد، عنوان لوگ کون کون سے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ جواب دینا ہے مٹی کا تیل میں مٹی کا تیل میں مضمون نگار نے مٹی کی تیل کی اہمیت اور افادیت ثابت کرنے کے لیے کچھ واقعات پیش کیے ہیں۔ وہ واقعات کیا ہے دیکھیے کہ آج بجلی تو آ گئی، لیکن دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اپنے راتوں کو مٹی کے تیل کے سہارے اجالا کرتے ہیں، اور جہاں آج کل بجلی کی روشنی نہیں ہے آج بھی وہاں لوگ مٹی کا تیل استعمال کر کے اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، اجالا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اسی مٹی کی وجہ سے جو غریب طلبہ ہیں وہ اپنا سبق بھی یاد کرتے ہیں، مٹی کے تیل کی وجہ سے غریب طلبہ اپنے سبق کو یاد کرتے ہیں، اور جو بوڑھے یا کمزور ہیں وہ اسی مٹی کی تیل کی روشنی سے اپنا راستہ پار کرتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں جب رات کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اسی مٹی کی تیل سے روشنی کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو عاشق ہے اپنے محبوب کا دیدار جو کرتا ہے اسی تیل کی روشنی میں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چور ہے جب وہ چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسی روشنی کے ذریعے وہ چوری کرتا ہے، اور جو پولیس ہے وہ اسی روشنی کی وجہ سے چور کو پکڑتا ہے۔ آگے دیکھیں مضمون نگار مٹی کے تیل کے کن کن اوصاف کا قائل ہے۔ جواب دینا ہے مضمون نگار خواجہ حسن نظامی مٹی کے تیل کو اپنے بحث کا موضوع بنایا ہے۔
خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ لوگ بھلے ہی مٹی کے تیل کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، لیکن اس کے باوجود اسی کے دم سے انسان اپنی زندگی کے اندر روشنی لاتا ہے۔ مٹی کی تیل کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اپنی افادیت، اپنے فائدے کو بانٹنے میں بھلے اور برے کا تمیز نہیں کرتی، کیونکہ کوئی انسان ہماری روشنی کے ذریعے چوری کرے گا، کوئی انسان ہماری روشنی کے ذریعے نماز کا اہتمام کرے گا، بلکہ وہ تو ہر ایک کو دیتی ہے۔ مٹی کا تیل اگر ایک طرف طلبا کو رات میں سبق یاد کرنے کے لیے مدد کرتی ہے تو دوسری طرف عاشقوں کو اپنے محبوب کے دیدار کرانے میں بھی روشنی کا نظم کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جو نمازی ہے، متقی ہے، اس کو بھی روشنی کا کام دیتی ہے اور اپنے ذریعے مدد کراتی ہے۔ اور جو چور ہوتے ہیں وہ ان کے تیل کے ذریعے، ان کے مٹی کے تیل کے ذریعے روشنی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور جو پولیس ہوتے ہیں وہ اسی روشنی کے ذریعے چور کو پکڑتے بھی ہیں۔ آئیے درجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کی۔ دیکھیے کیا ہے، کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتش تماچے سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کے دل آزاری نہ ہو۔ اس کے اندر کچھ باتیں سمجھ لے۔ خواجہ حسن نظامی نے جو مضمون مٹی کا تیل اخذ کیا ہے، یہ مضمون کے آخری حصے سے لیا گیا۔ چنانچہ خواجہ حسن نظامی مٹی کے تیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اتنا بے غرض اور بے تعلق کیسے ہے، کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شراب نوش یعنی شراب پینے والا شراب بھی پیتا ہے، عبادت کرنے والا اپنے تمہارے روشنی کے ذریعے عبادت کرتا ہے، کیا تو لوگ کو گناہ کرنے سے روک نہیں سکتا؟ یعنی جو لوگ شراب پی رہے ہیں کیا تم اس کو روک نہیں سکتے؟ اور جو نافرمان اللہ کا بندہ ہے کیا تم اس کو روک نہیں سکتے؟ بے شک خدا نے تمہیں اتنی طاقت تو ضروری بے شک خدا نے تمہیں اتنی طاقت تو ضرور دی ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانا تیری فطرت میں، تیری عادت میں نہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ سختی کر دے تو اس کا دل آزاری ہو جائے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اگر انسان بھی تیری طرح صلح کی پالیسی اختیار کر لے تو دنیا میں ہر جگہ امن و امان قائم ہو جائے۔ ہر ایک کے ساتھ برائی کا برابری کا معاملہ کرے، ہر ایک کو اس کے حق کو ادا کرے صحیح طریقے سے، اس کا جواب ہے۔ آئیے اس کے بعد ضد بنائیں، بیکار اس کا ضد ہے باکار، ذلت، عزت، بدبو اس کی ضد آتی ہے خوشبو، خوبصورت اس کی ضد بدصورت، مالک اس کی ضد نوکر، روشنی اس کی ضد تاریکی، ضد یعنی الٹا۔ اب دیکھیے واحد سے جمع، جمع سے واحد بنائیں۔ مخلوقات یہ جمع ہے، اس کی واحد آئے گی مخلوق۔ سبق یہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گی آپ کو اسباب۔ اس کے بعد دیکھیے ملک، ملک یہ واحد لفظ، اس کی جمع جو آتی ہے ممالک آتی ہے۔ اس کے بعد ہے تعلقات، یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے تعلق۔ اس کے بعد تکلیف یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے تکالیف۔ اور اعمال یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے عمل۔ یہ تو آپ کو واحد سے جمع، جمع سے واحد بنانے کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، جملے بنا کر جنسیت ظاہر کیجیے۔ جنس
یعنی مذکر ہے کہ مؤنث، یہ ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے جملے میں لکھ کر کے. اور جملہ کب مکمل ہوتا ہے؟ جب ایک بات مکمل ہوتی ہے. جیسے جملہ دیکھیے بناتے ہیں آپ کے سامنے، خوشبو. لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. جیسے یہ ایک لفظ ہے، اچھا دیکھیے، جیسے خوشبو، اس کے اوپر لکھ دیں گے الفاظ. اور یہ خوشبو مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کے سامنے ایک اوپر میں لکھیں گے، اس کے اوپر میں لکھیں گے جنس، اور اس کے نیچے میں مذکر ہے یا مؤنث وہ لکھ دیں گے. اس کے بعد پھر جملہ بنانا آگے لکھ کر کے اس طریقے سے لکھیں گے، ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آئندہ کسی ویڈیو میں سمجھا دیا جائے گا. خوشبو مؤنث، خوشبو مؤنث، عطر کی خوشبو اچھی ہے. شراب مؤنث، یہ شراب پرانی ہے. تیل مذکر، مٹی کا تیل گرا ہے، مہنگا ہے. خاک مؤنث، ہندوستان کی خاک زرخیز ہے. مخلوق مؤنث، ہم سب خدا کے مخلوق ہیں. اثر مذکر، میری بات کا تم پر کوئی اثر نہیں پڑا. یہ آج کی بات اور آج کا چیپٹر جو دوسرا چیپٹر ہے یہ مکمل ہو گیا. پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. فقط والسلام.